کریمہ علیہ السلام شاہ میں الجمعۃ سید الیام، جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور فرماتے جمعہ والے دن ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اہل ایمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ آہستہ آواز میں مانگی ہوئی دعا جو ہے فرمایا وہ اونچی مانگی ہوئی 70 دعاؤں سے بھی افضل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب جو ہے زمین میں دھنسنا بھی، خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، اور زلزلے بھی ہوں گے، اور تباہی کے زلزلے ہوں گے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 124۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیہ مبارکہ میں یہود کا ایک اور اعتراض اس کا رد فرمایا۔ رد کہتے ہیں جواب دینے کو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا۔ یہود نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جیسا کہ پیچھے آیات مبارکہ میں آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کیسے کیسے اعتراض وارد کرتے تھے، یہاں بھی انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایک طرف تو دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ملت ابراہیم کے پیروکار ہیں، اور دوسری طرف آپ ہفتہ کے دن کی تعظیم چھوڑ کے آپ جمعہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ عبادت جو ہے وہ جمعہ والے دن کرتے ہیں، ہفتے والے دن نہیں کرتے۔ یہ حالانکہ ہم اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو ملت ابراہیم کے سچے اور مخلص پیروکار ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی اور پیروکار نہیں ہو سکتا، اس لیے ہم ہفتہ کے دن کی تعظیم کرتے ہیں۔ ہفتہ کے دن ہم کاروبار نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، خرید و فروخت نہیں کرتے، اور ہفتہ کے دن کوئی بھی کام نہیں کرتے۔ ہفتہ کے دن جو ہے وہ محض ہم نے عبادت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور آپ جو ہیں ایک دعویٰ بھی کرتے ہیں ملت ابراہیم کی پیروی کا، اور دوسری طرف آپ ملت ابراہیم کی پیروی جو ہے وہ کرتے ہوئے آپ ہفتہ کے دن کی تعظیم نہیں کرتے، آپ نے جمعہ کا دن جو ہے وہ الگ سے بنا لیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ مبارکہ میں انہیں جواب دیا، فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے یہ ان کی مرضی پر ان پر لازم کیا گیا تھا، ہفتے کا دن یہود پر۔ ملت ابراہیم میں بھی تعظیم جمعہ کے دن کی تھی، جیسے ہم کرتے ہیں جمعہ والا دن عبادت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، جمعہ والے دن درود پاک زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ جمعہ والے دن ایک نماز جو ہے وہ ظہر کی جگہ جمعہ پڑھا جاتا ہے۔ عام دنوں میں ایسا اہتمام دیکھنے کو میسر نہیں آتا جو جمعہ والا دن میسر آتا ہے۔ تمام اہل اسلام میں جمعہ والے دن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ افراد جمع ہوتے ہیں، جو مسجدیں کبھی بھرتی نہیں ہیں عام نمازوں میں، جمعہ والے دن وہ بھی بھر جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے یہ ملت ابراہیم میں، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی یہ جمعہ کا دن ہی لازم کیا گیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، جمعہ کا دن ہی لازم تھا، اور جمعہ والا دن ہی کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسی جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تھا، اسی جمعہ والے دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرمایا تھا، اسی جمعے والے دن حضرت آدم علیہ السلام جنت سے باہر آئے تھے، اور یہی جمعہ کا دن ہی کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے والے دن غسل کرے، غسل کرنے کے بعد خوشبو لگائے، اچھے اجلے صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور تیل لگائے، سرما لگائے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی پوری زندگی اختیار کرے، سرمے کا جو ہے نا وہ ذہن سے محو ہو گیا، کافی عرصہ پہلے کی پڑھی ہے روایت میں نے، تو فرمایا کہ جمعہ والے دن وہ یعنی کہ تیاری کر کے تیل لگانے کا ذکر ہے، خوشبو کا ذکر ہے، غسل کا ذکر ہے، اجلے دھلے ہوئے کپڑے پہننے کا ذکر ہے۔ فرمایا کہ یہ کرنے کے بعد مسجد میں آ جائے اور لوگوں میں گھسے نہ، لوگوں میں گھسے نہ، جیسے کئی لوگوں کو عادت ہوتی ہے، کئی بار منع کیا جاتا ہے اور اس طرح سامنے منع کر دی جائے بھائی کہاں آ رہے ہو، کدھر جا رہے ہو، ادھر بیٹھ جاؤ، تو پھر بھی لوگوں پہ یہ ناگوار گزرتی ہے بات،
ہیلے سے سمجھایا جاتا ہے لوگوں کو بھائی، تو پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، نہیں سمجھ آیا۔ لوگ جو ہیں وہ اپنی کرتے ہیں، کئی لوگ ہوتے ہیں وہ عادی ہوتے ہیں، ایک تو جمعے کو آنا تاخیر سے ہے، اور دوسرا جناب لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے آ کے بیٹھنا بھی آ گیا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ جمعہ والے دن آئے اور لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا ہے، ظاہری بات ہے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا اس سے، ہیں لوگوں کو پاؤں لگ رہے ہیں، وہ پاؤں لگے گا بھی ظاہری بات ہے، کندھے پہ لگے گا یا اس کی گردن پہ لگے گا، سر کو لگے گا اس کا قدم۔ تو جو بندہ اس طرح کرتا ہوا آئے، کریم آقا کے سامنے فرمایا کہ وہ مسلمان کو اذیت دینے کی وجہ سے وہ جہنم کی طرف اپنا راستہ ہموار کرتے ہوئے جہنم کا پل بنا رہا ہے وہ اپنے۔ بتائیں کتنی سخت وعید ہے۔ جگہ پڑی ہوئی ہے، کنارے سے ہوتا ہوا آ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، درمیان میں جگہ ہے ایسی کہ وہ گزر جائے گا، کسی کو پاؤں لگے بغیر تو گزر سکتا ہے، جائز ہے اس کے لیے، لیکن لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپس میں جڑ کے، اس نے وہ پیچھے کھڑے ہو کے جناب دیکھا کہ آگے جا کے میں گھس جاؤں گا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں دیکھتے بھی جگہ نہیں ہے، پھر بھی آہستہ سے پہلے ایک گھٹن گھسا دیں گے، پھر دوسرے گھسا دیں گے، پھر کہیں گے تھوڑا سا سائڈ پہ ہو جائیں۔ جی دونوں گھٹنے گھسائی دیے ہیں، اب ان کو یہ دعوت دینے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ہاں لوگ دیکھ رہے ہوں اس کی طرف، لوگ خود جگہ بنا دیں اس کے لیے، تو یہ اچھی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا، جب تمہیں کہا جائے کہ تم جگہ وسیع کر دو، تم اپنے بھائی کے لیے جگہ وسیع کر دو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ وسیع کر دے گا۔ یفسح اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جگہ وسیع کر دے گا۔ وہ جگہ جو ہے تمہارے لیے وسیع کون سی ہوگی؟ مومنوں کے دلوں میں وسیع ہوگی، تمہارے لیے وسیع کرے گا، تمہارے دلوں کو مومنوں کے لیے وسیع کر دے گا، ہر معاملے میں تمہارے دل کو وسیع کر دے گا، قبر کی جگہ تمہارے لیے وسیع کر دے گا، اور جنت تمہارے لیے وسیع کر دے گا، یعنی جہاں بھی جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے تنگ نہیں آنے دے گا۔ یہ بندہ مومن کے لیے جگہ وسیع کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے وسعت پیدا فرما دیتا ہے، وہ ہر شے میں وسعت پیدا فرماتا ہے جو بندہ مومن کے لیے وسعت پیدا کرتا ہے، اور جو بندہ مومن کو تنگ کرتا ہے یعنی گھٹنے مارتا ہوا، پاؤں لگاتا ہوا آگے کو آتا ہے، کریم آقا کے سامنے فرمایا وہ بندہ جہنم کی طرف اپنا پل تعمیر کر رہا ہے۔ بتائیں مطلب یہ کہ پل کا اس لیے آقا کے سامنے فرمایا کہ آپ کئی علاقوں کو دیکھتے ہوں گے جہاں دریا پڑتا ہے، نہر پڑتی ہے، اور پل نہ ہو تو لوگ بیچارے کیسے گھما کے آتے ہیں، دور دراز کے سفر کئی کلومیٹر سفر کر کے وہاں سے پل گزرتے ہیں پھر آتے ہیں، لیکن پل اپنے پاس ہی بن جائے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے ہمیں تو آسانی ہو گئی ہے، 3 گھنٹے کی بچت ہو گئی ہے، 4 گھنٹے کی بچت ہو گئی ہے۔ یہاں کے سامنے فرمایا کہ یہ پل بنانا ایسے ہی ہے کہ بندہ جو ہے وہ جہنم جانے میں اس کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ بظاہر یہ چھوٹا سا عمل لگتا ہے نہیں، بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے بھی گزرا ہی تھا تو کیا ہوا، لیکن اللہ اکبر کبیرہ کہ بندہ مومن جو ہے اس کی عزت اتنی ہے کہ اس کا سر جو ہے یہ تو محض اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے ہے، اور یہ بندہ ان کے سروں کو پیر مارتا پھرتا ہے، گھٹنے مارتا پھرتا ہے، تو اس طرح نہیں، خاص احتیاط کرنی چاہیے جمعے والے دن۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے والے دن غسل کرے، اچھے اجلے کپڑے پہنے صاف ستھرے، اور خوشبو لگائے، تیل لگائے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر جمعے والے دن مسجد میں آئے اور گھسے نہ لوگوں میں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اور جب خطیب خطبہ دینے لگے پوری توجہ کے ساتھ اس کے خطبے کو سن لے، حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے پورے ہفتے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ آئے نا جی؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو یہ جمعے والے دن کی تعظیم ہے بھی۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد میں الجمعۃ سید الایام، جمعہ جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور حضور فرماتے جمعے والے دن ایک ایسا وقت آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں اہل ایمان کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سمجھ آئے نا جی؟ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ جمعے والے دن کئی لوگ خطبے کے درمیان جو ہے وہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں ہاتھ اٹھا کے، منہ ہلا کے، اس وقت جو ہے وہ ہاتھ اٹھانا بھی درست نہیں ہے، اور دعا مانگنا بھی زبان سے درست نہیں ہے۔ ہاں دل میں دعا مانگ لیں، دل میں دعا مانگ سکتے ہیں، جب خطیب ممبر پہ چڑھنے لگیں تو اس وقت جو ہے جلدی جلدی دل میں دعا مانگ لیں، لیکن جب خطبہ شروع ہو جائے پھر پوری توجہ خطیب کی طرف ہو جائے۔ سمجھائے نا جی؟ 2 خطبوں کے درمیان دل میں دعا مانگنا بالکل درست ہے، جائز ہے، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس وقت زبان ہلانا وہ سختی کے ساتھ منع ہے، نہ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں نہ ہی زبان ہلا سکتے ہیں، اس معاملے میں ذرا احتیاط چاہیے۔ کئی سارے لوگ ہیں بیچارے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہوتے ہیں،
ایسا کرنا درست نہیں ہے۔ وہ دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک صحابی کو آ کر سامنے دیکھا، وہ اونچی آواز میں دعا کر رہے تھے، بہت زیادہ اونچی تھی۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو تم پکار رہے ہو نا، وہ تو تمہارے دل کی آہٹ کو بھی سننے والا ہے، یعنی اتنا زور لگانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کہ دل ہی دل میں مانگ لیا کرو۔ ہیں بعض لوگ ہوتے ہیں ایسے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے جناب دل میں نہیں مانگی جاتی، ان کو وہ توجہ نہیں ہو پاتی، ان سے یعنی دل متوجہ نہیں ہو پاتا ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف، تو ان کے لیے اجازت ہے اپنی زبان سے مانگ لیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق فرمایا کہ جو بندہ اونچی آواز میں دعا مانگتا ہے نا، اور ایک ہے آہستہ آواز میں دعا مانگتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ آہستہ آواز میں مانگی ہوئی دعا جو ہے، فرمایا وہ اونچی مانگی ہوئی 70 دعاؤں سے بھی افضل ہے۔ سمجھا نا جی؟ آہستہ آواز میں مانگی ہوئی دعا۔ تو ہمارے جو میں نے کئی سارے بزرگ دیکھے ہیں، وہ بھی دعا آہستہ مانگا کرتے تھے، چاہے مجمع میں ہی کیوں نہ ہو۔ سمجھا نا جی؟ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں سنا کے مانگی جائے کہ کیا مانگ رہے ہیں یار، یہ تھوڑی مانگ رہے ہوگا امام جو ہے بھی، یا اللہ یہ میرے نمازی فوت ہو جائیں۔ امام نمازی ہوں گے تو وہ نماز پڑھا پائے گا نا۔ کئی لوگوں کو ایسے شک رہتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی ذرا اونچی مانگے، ہمیں بھی پتہ چلے۔ یہ بندہ پوچھے آپ سے تھوڑی مانگنی ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہوں نے یہ کہا کہ انما یہ ہفتے کا دن کی آپ تعظیم نہیں کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ان پر بھی جمعہ کا دن لازم تھا۔ انہوں نے اپنے طور پہ ایک نظریہ گھڑا، وہ یہ کہ اتنے تک تو حقیقت تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی ایام میں دنیا تعمیر فرمائی، ایک دن میں زمین قائم فرمائی، پھر درخت قائم فرمائے، پھر یہ چیزیں آسمان قائم فرمائے ایک دن میں، اور ہفتہ کا جو دن تھا اس دن، یعنی ہفتہ کا جب دن آیا اس دن پوری دنیا قائم ہو چکی تھی۔ یہ یہود کا نظریہ جو ہے نا ہفتے والے دن کے متعلق یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ باقی ایام، ہفتے کے علاوہ باقی ایام میں یہ دنیا قائم فرمائی تھی، اور ہفتہ کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرام کیا تھا کام سے فراغت کے بعد۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اس لیے یہود جو ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ باقی دن کام اور ہفتہ والے دن آرام، اور صرف عبادت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذکر و فکر میں گزارنا ہے۔ حالانکہ ایسی آرام والی بات جو ہے نا وہ کہیں بھی نہیں ہے، یہ ان کا اپنا ہی گھڑا ہوا جھوٹ ہے، اپنا ہی عقیدہ فاسدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ انہوں نے یہ دن اپنے لیے خاص کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان پر ہفتے کا دن لازم فرما دیا کہ ٹھیک ہے بھائی، تم بھی پھر یہی دن ہی مقرر کر لو، اپنے طور پہ اسی کی عبادت کرتے رہو۔ اچھا، جمعے سے یہ کھسکے، یعنی جمعے والے دن کی تعظیم سے ہٹے تو ہفتے والے دن آ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو چھوٹ دے دی بھی ٹھیک ہے کہ تم ہفتے والے دن ہی کرو عبادت، پھر بھی ہفتے والا دن بھی یہ برقرار نہیں رکھ سکے۔ اس میں بھی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بے شمار یعنی کہ متعدد مقامات پر یہ بیان فرمایا ہے، انہوں نے ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کی، ہفتے کے دن کے معاملے میں زیادتی کی۔ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو خرید و فروخت حرام کی تھی، کاروبار کام کرنا، ہر شے تجارت، کھیت میں کام کرنا تک منع تھا ان پر، سمجھا ہے نا جی؟ کھیت میں کام کرنا ہی منع تھا۔ کئی بندے ہمارے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں جی دیکھو کیسے بدبخت تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا پھر وہ کر لیا انہوں نے۔ بتایا نا جمعے والا دن ہمارے اہل اسلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف 1 گھنٹہ 2 گھنٹے منع کیے ہیں کام کرنا، 1 گھنٹہ ہی لگتا ہے نا جی، اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد بیان ہوتا ہے آدھے گھنٹے کا، پھر جمعہ 15 منٹ میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ ان پہ تو 1 گھنٹہ بھی لازم نہیں ہے، ان پہ تو پورا دن کاروبار حرام تھا، خرید و فروخت حرام تھی، تجارت حرام تھی، کھیتوں میں کام کرنا تک حرام تھا۔ گھاس واس کاٹتے تھے تو وہ جمعے والے دن ہی کر کے رکھ لیتے تھے، جمعے والے دن کوئی کام نہیں، صرف عبادت۔ یہاں اس قوم سے 1 گھنٹہ بھی نہیں نکل رہا، کتنے افسوس والی بات ہے۔ وہ بھی باہر انتظار میں کھڑے ہوں گے، لڑکے ہوں گے تو وہ بھی مسجد کے باہر انتظار میں کھڑے ہوں گے، وہ جناب جب عربی کا خطبہ شروع ہو تب ہم جائیں، حالانکہ ان کو تو جو سمجھ آتی ہے وہ تو اردو کی سمجھ آتی ہے۔ اگر یہ مسجد میں داخل ہی نہیں ہوں گے، سنیں گے ہی نہیں، تو کہاں سے ان کو دین آئے گا؟ کہاں سے ان کے جو عقائد فاسد ہو رہے ہیں وہ کہاں سے ان میں رکاوٹ ہوگی بھائی؟ کب یہ عقیدہ صحیحہ کو اپنائیں گے؟ کبھی بھی نہیں اپنا سکتے۔ پھر یہ جب بات ہی نہیں سنیں گے علماء کی
جب باہر ہی کھڑے رہیں گے، دکان والا بھی انتظار میں ہوتا ہے، جب عربی خطبے کی یا اذان ہونے لگے تو فوراً شٹر نیچے کر کے مسجد میں داخل ہو جائے۔ یہ تو اس سے ثابت ہوتا ہے ہماری قوم کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے یہ ان سے بھی گیا گزرا ہے، یعنی جمعہ کے دن کی تعظیم کے حوالے سے ان سے بھی گیا گزرا ہے۔ انہوں نے تو جمعے والے دن یہ حرکت کی تھی، ہیلا کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کو کہ ہفتے والے دن تم نے شکار نہیں کرنا، جی، یعنی کسی بھی کام سے منع کیا گیا تھا، انہوں نے یہ کیا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے ساتھ نہر کے اس طرح کی جتنی بھی چیزیں تھیں، دریا ہوتا، نہر ہوتا، اس کے ساتھ تالاب بنا لیے تھے۔ مچھلیاں جو تھیں ان کی چونکہ آزمائش بن گئی تھی، مچھلیاں باقی دنوں میں تھوڑی اوپر آتی تھیں، ہفتے والے دن زیادہ آتی تھیں اوپر، وہ بھی دیکھ کے حیران ہوتے بھی یہ جس دن ہم نے پکڑنی ہوتی اتنی زیادہ اوپر آتی نہیں ہے، جس دن ہم نے تھوڑی تھوڑی آتی تھیں جس سے ان کا گزارا ہو جائے، اور ہفتے والے دن یہ بہت زیادہ اوپر آتی ہیں۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ تالاب بنا لیے، ہفتے والے دن پانی چھوڑ دیتے تھے، ان کے تالابوں میں مچھلیاں چلی جاتی تھیں، راستہ بند کر دیتے واپس نہ جائیں، لو جی اتوار والے دن آگے پکڑ لیتے تھے۔ دھوکہ یہ دیتے تھے اپنے آپ کو کہ یا اللہ تیرے حکم کے پابند ہیں، ہم نے ہفتے والے دن کوئی کام نہیں کیا، کوئی شکار نہیں کیا۔ بھئی یہ پکڑنا ہی تو شکار ہے، تم جال میں پکڑ لو یا تم اپنے کسی شہر میں قید کر لو، یہ قید ہی تو کیے تھے انہوں نے، یہی تو شکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 70 سال انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم شریف کی مخالفت کی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، ان کی عورتیں جو ہیں وہ بندریاں بنا دی گئیں اور ان کے مرد جو ہیں وہ خنزیر بنا دیے گئے، یہ ان پر عذاب آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے قریب یہ عذاب جو ہے یہ اس قوم میں بھی آئے گا، شکلیں بگڑنا بھی آئے گا، زمین میں دھنسنا بھی آئے گا، حضور فرماتے ہیں زلزلے بھی آئیں گے۔ آپ نے دیکھا تھا 2008 کا زلزلہ کیسا تباہ کن تھا، ہیں جی، کتنے علاقوں کو لپیٹ میں لے گیا تھا۔ یہ ابھی کوئی 5-7 دن کی بات ہے، اتنا عرصہ ہو گیا، 2008 کہاں ہیں اور یہ 26 کہاں ہیں، 26 چل رہے ہیں نا، اب ظاہری بات ہے یہ 2 سال کے بعد کتنے سال ہو جائیں گے، 20 سال ہو جائیں گے زلزلے کو، تو یہ ابھی کچھ دن ہوئے ہیں۔ ایک بندہ جو تھا اس کے بچے زلزلے میں آ گئے تھے، وہ یہی ڈھونڈتا رہا پتہ نہیں کہاں گئے کہاں گئے، یہ ابھی جو ہے انہوں نے کوئی گھر کی کھدائی کی ہے، گھر ان کا تباہ ہو گیا تھا، تو اسی میں سے اس کے ان بچوں کی باقیات نکلی ہیں، ہڈیاں نکلی ہیں بچوں کی، بتائیں۔ یعنی لوگ جو ہیں وہ آج تک، میں تب گیا تھا وہاں، ایک بندہ مجھے وہاں ملا، اس کا ہوٹل تھا یہ کوہاٹ کے راستے میں نا پڑتا تھا ایک علاقہ، تو وہاں ایک نوجوان مجھے ملا، مجھے کہتے جی میرے گھر کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کوئی سارے کل ملا کے 22-23 لوگ بنتے تھے، کہتا جی اکیلا میں بچ گیا ہوں باقی سارے فوت ہو گئے۔ وہ بھی لاہور میں تھا، یہاں سے گیا تو وہاں کوئی ایک بندہ بچہ بھی نہیں بچا تھا ان کا، سارے کے سارے فوت ہو گئے تھے۔ سمجھ آیا نا جی؟ تو یہ بھی تو ظاہری بات ہے، کئی لوگ بیچارے کسی چھے کے نیچے آ جاتے پہچان ہی نہیں ہو پاتی کہ کون ہے کون نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے قریب جو ہے زمین میں دھنسنا بھی، خسف بھی ہوگا، مسخ بھی ہوگا، اور زلزلے بھی ہوں گے، اور تباہی کے زلزلے ہوں گے۔ آج آپ دیکھتے ہیں مختلف علاقوں میں زلزلوں کی بھرمار ہے، آئے دن کسی نہ کسی علاقے میں زلزلہ آیا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بس حفاظت فرمائے تمام اہل اسلام کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے پھر جمعے والے دن بھی اختلاف کر دیا، وہ ہفتے والے دن میں بھی اختلاف کر دیا، ہر ایک نے اپنے اپنے معاملات کھڑے کر لیے، تعظیم کے طریقے الگ کر لیے انہوں نے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع فرمایا تھا ہیلے بہانوں کے ذریعے ان ممنوع چیزوں کو بھی وہ حلال کرنے لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی آیہ مبارکہ کو دیکھیں، انما جعل السبت علی الذین، فرمایا کہ سوائے اس کے کہ ان پر ہفتہ کا دن لازم کیا گیا تھا، اختلفوا فیہ، انہوں نے اس دن میں بھی اختلاف کر لیا، اس دن میں بھی اختلاف کر لیا۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک تیرا رب جو ہے، لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، یوم القیامت، قیامت کے دن، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، جس میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ سمجھ آیا نا جی؟ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے، پہلے ان سے یہ حساب ہوگا
کہ جمعے کا دن لازم تھا اس میں تم نے کیوں اختلاف کیا؟ پھر یہ حساب ہوگا کہ چلو تمہاری خواہش پر ہم نے ہفتے کا دن تم پر لازم کر دیا، پھر تم نے ہفتے کے دن کے معاملے میں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کی ہیں، یہ بھی ان سے حساب ہوگا۔ پھر اہل ایمان جو جمعے والے دن کی تعظیم کر رہے ہیں، یہ ان سے اختلاف کر رہے ہیں، ان سے اس کا بھی حساب ہوگا۔ ہاں بھائی، تم پر تو لازم تھا کہ جمعہ کی تعظیم کرنا، تمہارے کہنے پر ہفتے کا دن لازم کیا گیا، تم نے جمعے کے دن میں بھی اختلاف کیا، تمہیں ہفتے کا دن ملا اس میں بھی اختلاف کیا۔ اہل ایمان کو ہم نے پھر وہی دن، اصلی جو دن تھا تعظیم کا، ہم نے وہی دن عطا فرما دیا، اس میں بھی تم نے اختلاف کیا۔ سمجھایا نہیں سمجھایا؟ اس میں بھی تم نے اختلاف کیا ہے، تو یہ ان سے حساب ہوگا قیامت والے دن۔ انشاءاللہ عز و جل کل جو ہے اس پہ مزید گفتگو کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا